بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال سے بدل دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، بدگمانی سے بچو۔ یہ بدگمانی گناہ ہے، اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں سے اچھا گمان کرو۔ اور ایک موقع پر حدیث قدسی میں رب کریم نے یوں فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ گویا کہ بدگمانی نہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کی صورت میں ہو، نہ کسی انسان سے بدگمانی کی جائے۔ یہ جو معاشرے تباہ ہوتے ہیں، یہ جو معاشرے بدامنی اور فساد کا مرکز بنتے ہیں، یہ جو گھر اور خاندان اجڑتے ہیں، یہ جو خاندان کا شیرازہ بکھرتا ہے، یہ جو بھائی بھائی کا دشمن اور بہن بھائی کے خلاف عدالت میں چلی جاتی ہیں، یہ جو باپ اپنی اولاد سے نالا اور اولاد اپنے ماں باپ سے شکوے کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، یہ جو رشتہ داروں کے اندر پھوٹ پڑ جاتی ہے، یہ جو مسلم معاشرہ ڈسٹربنس اور ٹینشن اور ڈپریشن کا ایک گڑھ بنا ہوا ہے، اگر آپ اس کی بنیاد کو ٹٹولیں گے، اگر آپ بیس لائن انویسٹیگیشن کرنے جائیں گے، اگر آپ اس کے حقیقی اس برائی اور جڑ تک، روٹ تک جانے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، اور وہ ہے بدگمانی۔ ہم بدگمانی سے توبہ کریں، ہم بدگمانی سے باز آئیں، ہم اچھے گمان پیدا کریں۔ بدفعلی اور بدشگونی، یہ ساری چیزیں، یہ دل میں حسد، کینہ، بغض، نفرت، عداوت، اختلافات، ناچاکیاں، جھگڑے اور یہ ساری چیزیں پیدا کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب کریم نے قرآن کریم کے اندر مومنوں کی اس برائی پر بہت زیادہ آپ نے تاکید فرمائی۔ اس آیت میں بھی یوں ہی فرمایا، اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور پھر وَلَا تَحَسَّسُوا، اور پھر وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم ٹوہ میں نہ لگو، تم جاسوسی نہ کرو، تم کسی کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، اور تم کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرو، اس لیے کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے تمہاری نمازیں کام نہیں آئے گی، تمہاری تلاوت تمہیں نجات نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ اس کو رسوا نہیں کرتا، وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، وہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت نہیں کرتا، وہ اس کی عزت اور ناموس پر انگلی نہیں اٹھاتا، وہ تکلیف میں مسلمان کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر خوش نہیں ہوتا۔ فرمایا کسی مومن کو مصیبت میں دیکھ کر خوشی کا اظہار نہ کرو، میں بھی یہ پاسبل ہیں کہ اللہ اس پر رحم کرے، اسے اس مصیبت سے نکال دے اور تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اسی لیے یہاں تک منع فرمایا کہ اگر کوئی کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو یہ دعا کہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت میں رکھا اس بیماری سے جس میں تو مبتلا ہے، لیکن یہ اس کے سامنے زور سے نہ کہا جائے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ اور بدگمانی ہم پیدا ہونے بھی نہ دیں، ہم بدگمانی والے کام بھی نہ کریں۔ اتقوا مواضع التہم، جس میں تہمت لگ سکتی ہیں، الزام لگ سکتا ہے، بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے، اور کوئی ایک غلط
تصور پیش کر سکتا ہے ہم وہ کام بھی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور جنت کو بنایا اور ڈیزائن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کیا گیا۔ کائنات آپ کے چہرہ انور کا صدقہ ہے۔ آپ پر تو بدگمانی بنتی ہی نہیں تھی کہ کسی کے دل میں پیدا ہو، لیکن آپ ایک دفعہ رات کے وقت اپنی ایک زوجہ مطہرہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو دو آدمیوں کو کھڑے ہوئے دیکھا، آپ ان کے قریب گئے اور انہیں بتایا کہ میرے ساتھ میری اہلیہ اور میری زوجہ ہے۔ انہوں نے کہا آقا آپ نے کیسے بات کر دی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیما للامہ، امت کو سمجھانے کے لیے انہیں کہا کہ نہیں، اس بدگمانی کے دروازے کو بند کرنا یہ مومن کا کام ہے، تو ہم بدگمانی پیدا ہونے بھی نہ دیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی وہ روزانہ آدھی رات کو نکلتا ہے اور چوری کی نیت سے نکلتا ہے، اور دوسرا آدمی وہ بھی آدھی رات کو نکلتا ہے لیکن وہ تہجد کی نیت سے نکلتا ہے۔ اب انسان جیسا ہوتا ہے خیالات بھی وہی روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ چور اپنے دل میں سوچتا ہے کہ جیسے میں آدھی رات کو اس اندھیرے اور ڈارکنیس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چوری کرنے جا رہا ہوں، تو یہ آدمی بھی چوری کی نیت سے جا رہا ہے، اور وہ نیک آدمی اپنے اچھے خیالات کی بنا پر اس چور کے بارے میں یہ گمان کر رہا ہے کہ جیسے میں آدھی رات میں اللہ کو راضی کرنے کی خاطر کہ یہ میرا عیب، یہ میرا جو راز ہے میرے اور اللہ کے درمیان رہے، جیسے میں آدھی رات کو تہجد کے لیے نکل رہا ہوں تو یہ بھی نکل رہا ہے۔ اب دیکھیں انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول سے اثر لیتا ہے، اس ماحول کا اس پر رنگ غالب آتا ہے، اس ماحول کی تاثیر اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہم بدگمانی سے کیسے بچیں کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، ہم اللہ والوں کی صحبت میں جائیں، ہم خانقاہوں میں جائیں جہاں ہماری ان روحانی بیماریوں کو ڈائیگنوز کیا جائے، اس کی تشخیص کی جائے اور پھر اس کے مطابق دوا تجویز کی جائے۔ انشاءاللہ بدگمانی سے جب ہم بچیں گے تو بد زبانی سے بھی بچ جائیں گے، اور یہ دونوں عیب انسان کے کمال کو زوال میں بدلنے والے عیب ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ www.darsequran.com